السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے پاکستان کے سیاسی اور سماجی ماحول میں ایک غیر معمولی کشیدگی پیدا ہو چکی ہے۔ اس میں آپ سن رہے ہوں گے چوہے، شکار، نیوٹرل، سلیکٹڈ، یہودیوں کا ایجنٹ اور نہ معلوم کس قسم کی اصطلاحات ہم سن رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے اور ان کے جو مخالفین ہیں یعنی اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار ہے، لیکن جب اسی عمران خان نے یورپین یونین کے سفیروں کا لکھا گیا ایک خط کے جواب میں سخت لہجہ اختیار کیا تو انہی رہنماؤں نے کہا کہ دیکھیے انہوں نے بین الاقوامی برادری کو ناراض کر دیا ہے، امریکہ کو اور یورپین یونین کو اس طرح مخاطب نہیں کرنا چاہیے۔ اب ستم ظریفی یہ ہے کہ اسی عمران خان نے، وزیر اعظم نے، جب مہنگائی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا، خاص طور پہ فیول یعنی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا، تو وہ تمام سیاستدان اور دانشور جو یہ کہا کرتے تھے کہ موجودہ حکومت نے پاکستان کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ہاتھوں گروی رکھ دیا ہے، یرغمال بنوا لیا ہے اور ٹیکسوں کا ایک نیا طوفان آ گیا ہے، ایک ایسا غلط کام کیا، لیکن جب پیکج کا اعلان کیا جو کہ زیادہ تر ظاہر غریب لوگوں کا اس میں فائدہ ہوتا ہے، تو یہی لوگ ٹی وی اخباروں میں ہر طرف شور مچانے لگے کہ دیکھیں جی یہ تو آئی ایم ایف ابھی ناراض ہو جائے گا جو وزیر اعظم نے یہ کام کیا ہے۔ اس طرح اور بہت ساری باتیں ہیں، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جب میلسی کے جلسے میں وزیر اعظم عمران خان نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ جنرل باجوہ یعنی جو فوج کے سربراہ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل نہ کہیں، یعنی معلوم نہیں کہ وہ کیا مولانا فضل الرحمان اور فوج کے درمیان کوئی تعلق قائم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے جس انداز میں انہوں نے یہ بات کی وہ یہ تھا کہ جنرل باجوہ نے انہیں مشورہ دیا کہ مناسب نہیں لگتا کہ فضل الرحمان کو آپ ڈیزل کہیں، لیکن اب وزیر اعظم کا اپنا یہ خیال ہے، کنوکشن ہوگی، اب مناسب نہیں ہے، کئی الفاظ کا استعمال وزیر اعظم کو وہ زیب نہیں دیتا ہے، ان کے منہ سے ایسے اس نوعیت کے الفاظ جیسے چوہا، شکار اور مولانا ڈیزل یہ اچھے نہیں لگتے ہیں، ان کے رتبے کے شایان نشان نہیں ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہی لوگ جو ان کو سلیکٹڈ کہتے تھے، یعنی جن کا بالواسطہ طور پہ یہ الزام تھا کہ فوج نے وزیر اعظم یا پی ٹی آئی کو اقتدار دیا ہے یا ان کا اس میں کردار تھا، جب اس کے حوالے سے بات کی براہ راست جلسے میں کہ جنرل باجوہ نے انہیں مولانا ڈیزل کے نہ کہنے کا مشورہ دیا، تو انہوں نے مطلب بھری محفل میں، بھرے مجمع میں انہوں نے یہ بات کر دی۔ اس پہ بھی وہی لوگ جو معترض تھے وزیر اعظم پہ، انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی اب فوج کو بھی ناراض کر دیا، یعنی وزیر اعظم جو مرضی کریں، عمران خان جو مرضی کر لیں، تنقید ان پہ لازمی ہونی ہے۔ وہ جب دائیں بیٹھیں گے تو یہ کہیں گے کہ بائیں کیوں نہیں بیٹھے، جب بائیں بیٹھیں گے تو یہ کہیں گے کہ دائیں کیوں نہیں بیٹھے، تو یعنی منافقت کا کہہ لیں یا تضادات کا ایک سلسلہ ہے جو مسلسل جاری ہے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک طرف ہمارے اکثر دانشور، سیاستدان بشمول اپوزیشن رہنماؤں کی یہ کہتے رہے ہیں کہ سویلین بالادستی کے لیے ہم سب کو کھڑے ہونا چاہیے، وزیر اعظم کو اپنا خود کو اسرٹ کرنا چاہیے جو بھی قومی معاملات ہیں۔ اب وزیر اعظم خود کو اسرٹ کر رہے ہیں، اور چاہے وہ روس کا معاملہ تھا، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے یا بھارت کے ساتھ اس وقت جو صورتحال ہے، اس کے باوجود جب انہوں نے ایک یعنی قومی مفادات پر مبنی ایک موقف اختیار کیا تو اس پہ بھی اعتراضات شروع ہو گئے کہ وزیر اعظم مختلف لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں۔ دوستو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب یہ لوگ
چاہے وہ میڈیا ہے چاہے سیاستدان ہیں، محض ایک شخص کو نشانہ بنا کر تنقید کر رہے ہیں، تو ان کا جو ماضی کا آپس کے تعلقات ہیں، ان کا کردار ہے، وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ عمران خان کی محبت میں شہباز شریف نے اس آصف علی زرداری کو گلے لگا لیا ہے جنہیں انہوں نے سڑکوں پہ گھسیٹنے کا وعدہ کیا تھا بار بار پبلک جلسوں میں۔ اور یہ وہی شہباز شریف ہے جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دنیا ٹی وی کے پروگرام میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ایسے ہی ہے جیسے کنویں میں چھلانگ لگانا۔ لیکن جناب آج شہباز شریف صاحب کنویں میں چھلانگ لگانے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اس طرح آج جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کی محبت میں گھلی جا رہی ہے، حالانکہ یہ وہی جماعت اسلامی ہے جنہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت ہی ماضی میں نامناسب باتیں کہیں۔ اس پارٹی کے خلاف جماعت اسلامی نے بڑے بڑے احتجاج بھی کیے، لانگ مارچ بھی کیے۔ اب دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ عمران خان کی وجہ سے شہباز شریف اور ان کے بڑے بھائی نواز شریف نے چودھری برادران کے ساتھ کوئی 20 سالہ پرانی ناراضگی یا دشمنی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یعنی محض عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے وہ چل کے چودھری شجاعت حسین صاحب کی عیادت کے لیے بھی چلے گئے۔ اچھی بات ہے، عیادت کرنی چاہیے، لیکن ظاہر اصل مقصد عدم اعتماد کے لیے ان کی حمایت حاصل کرنا تھا۔ اور بالکل ایسے ہی تھا جب وزیر اعظم بھی چودھری شجاعت حسین صاحب کی عیادت کے لیے گئے، لیکن کچھ عرصہ پہلے گئے تھے، اور ظاہر ہے یہ موقع یہی تھا کہ ان کے اوپر پریشر بن رہا تھا۔ تو یہ پاکستان کی سیاست کا ایک اور المیہ ہے کہ جب سر پہ آ پڑتی ہے تو پھر آپ کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے، اور ماضی میں آپ نے ایک دوسرے کو جو بھلے جو مرضی کہا ہو، اس کی پھر اہمیت نہیں رہتی ہے، بلکہ اہمیت آپ کے اس مقصد کی ہوتی ہے۔ اور مقصد اگر وہ کہ جی عمران خان کو آپ نے اقتدار سے ہٹانا ہے، تو اس کے لیے آپ کچھ بھی کر گزرنے کو، کچھ بھی بھلانے کو تیار ہیں۔ تو دوستو ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان کی وجہ سے، وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، اس ملک کے سیاسی اور سماجی نظام کے شراکت دار اسٹیٹس کو فورسز، چاہے وہ ان کا تعلق میڈیا سے ہے، چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہے یا کئی سماجی حلقوں سے ہے، وہ ایک ہو چکے ہیں، ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو عمران خان کو ہٹانا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کو ہٹا کے کیا پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا پاکستان کا جو تشخص رہا ہے، چاہے وہ آصف علی زرداری کی وجہ سے تھا، نواز شریف صاحب کی وجہ سے تھا، کیا وہ درست ہو جائے گا، یا اس کے لیے اندرون خانہ یہ تمام جماعتیں کچھ کام کرنا چاہیں گی؟ اس ملک کی میں اصلاحات، وہ بنیادی اصلاحات جو کہ عام آدمی کے لیے بہت ضروری ہیں، عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے، سہولت کے لیے، کیا اس پہ کوئی آمادہ ہوگا؟ آج تک اس پہ کوئی آمادہ نہیں ہوا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بار بار عمران خان ایسی باتیں کر رہے ہیں جو بعض اوقات ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ کئی جلسے وہ کر چکے ہیں، لیکن ان کا لب و لہجہ ویسے ہی تند و تیز ہے، اور اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ انہیں بھی احساس ہو گیا ہے کہ تمام لوگ اب ان کے خلاف ہیں، اور جو بہت ساری ایسی قوتیں بھی تھیں جن کے خیال تھا کہ عمران خان اس ملک کے نجات دہندہ ہیں، شاید ان قوتوں کی سپورٹ بھی اب عمران خان کو حاصل نہیں رہی، اسی لیے بار بار جلسوں میں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے جو شخص اب اگر بند گلی میں آ جاتا ہے یا سمجھتا ہے کہ اس کو بند گلی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، تو اس کے لیے وہ پھر میرے خیال ہے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے، اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ میرے کوئی ایسے بزنس مفادات ہیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی میری زبان بندی کرا دے گا۔ میرا خیال ہے وہ ایک ڈو اور ڈائی والی سچویشن میں ہے، یعنی ہر حالت میں مقابلہ کرنا ہے، مقابلے سے بھاگنا نہیں ہے۔ اب عدم اعتماد کی تحریک کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک بات واضح ہے کہ عمران خان کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر جو سیاسی اور
میں سمجھوں گا کہ میڈیا کے محاذ پہ جو تضادات تھے، جو منافقتیں تھیں، وہ ابھر کے سامنے آ گئی ہیں۔ کوئی اصول، کوئی اخلاقی ضابطہ اس میں کار فرما نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان، وزیر اعظم عمران خان بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک میں صاف ستھرا نظام سیاست لانا ہے، اس ملک کے عوام کی خدمت کرنی ہے، اور عوام کی فلاح و بہبود پہ مرکوز نظام کو فروغ دینا ہے، اس کے لیے چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ان کا لب لباب ان کے پیغام کا یہی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کس حد تک وہ عوام جن کی خاطر عمران خان دعویٰ کرتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے فیصلہ جو ہونا ہے وہ پارلیمان کے اندر ہوگا۔ اگر عدم اعتماد کی تحریک پیش تو ہو چکی ہے، لیکن اس پہ جب ووٹنگ وغیرہ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ سٹیٹس کو جیتا ہے یا حق، یعنی عوام کی خاطر بولنے والا، کام کرنے والا شخص۔